پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو نقطہ ہم نے اٹھایا تھا کہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کے ساتھ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہیں، انکوائریاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد نیا واقعہ ہوتا ہے اور پرانے واقعے کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جو پرانی تحقیقات ہوتی ہیں اس سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے قوانین کے حوالے سے یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ جب لوگ گرفتار کر دیے جاتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث، اس کے بعد ان کی دوبارہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قوانین میں ہے یا نئے قوانین کی ضرورت ہے؟ کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے، اس میں مزید ایڈیشن کی ضرورت ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے قوانین میں مسئلہ ہے یا قوانین ہے نہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے، چونکہ یہ جو جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کا براہ راست تعلق نہ صرف پاکستان سے ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر ظاہر ہے کہ امریکہ، نیٹو، آئیساف کی فورسز موجود ہیں۔ تو اسی پر جو بین الاقوامی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی قوانین جناب احمر بلال صوفی صاحب۔ احمر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر اپنے پروگرام میں۔ احمر صاحب، قوانین انسداد دہشت گردی کے تو موجود ہیں، آیا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا اس میں مسائل ہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انکوائریاں کی جاتی ہیں، لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر رہا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے ملک میں دہشت گردی کے خلاف قوانین تو موجود ہیں، آپ کے 1997 کا قانون بنا ہوا ہے، لیکن یہ وہ قوانین ہیں جو روایتی دہشت گردی سے متعلقہ تھے، یعنی وہ دہشت گردی جو کسی نے کسی کو مارا، پرسنل اینیمیٹی تھی، کچہری میں 6-7 لوگوں کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایتی دہشت گردی ہے۔ اس روایتی دہشت گردی کا جو سیلینٹ قانونی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جو روایتی دہشت گرد ہے وہ کسی شخص، کسی گروہ کے خلاف تو دہشت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ریاست کا باغی نہیں ہوتا، وہ کسی شخص کے حقوق کا باغی کرتا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو آپ ان کیسز میں لے جاتے ہیں اور یہ روایتی دہشت گردی قوانین میں آ جاتے ہیں۔ جو اس وقت دہشت گردی پاکستان جس کا شکار ہے، اس کا قانونی پس منظر، سیاسی پس منظر تو جس پہ بحث ہوتی ہے میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا، قانونی پس منظر میں بھی کچھ بڑے اہم ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں۔ سب سے اہم فیچر یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کے مترادف ہے، یہ اسٹیٹ پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف براہ راست حملہ ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ریاست کے خلاف ان اے اسٹیٹ آف وار ہیں، اور وہ ایک گروپ کی شکل میں ہے۔ گروپ ہیں، مختلف گروہ ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے نام کیا ہیں اس پر ایک سیپریٹ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کس چیز کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ یہ آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ دا کانسٹیٹیوشن سب سے اہم رسپانسبلٹی ہے ہر اس شخص کی جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر موجود ہے، یعنی کہ صرف پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی بھی اگر پاکستان کی سرحدوں کے اندر موجود ہے تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ آپ پر کانسٹیٹیوشن کی اطاعت لازم ہے۔ اور آرٹیکل 5 کہاں ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے باہر ہے، پہلے ہے، یعنی پہلے آئین یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ آئین کی اطاعت کریں، ریاست کی اطاعت کریں، پھر ریاست سے فنڈامنٹل رائٹس مانگیں۔ تو جو ریاست کو چیلنج نہیں کر رہا، کسی شخص کے خلاف وہ کارروائی کر رہا ہے، وہ تو حق اس کا بن جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ڈیو پروسیس ریکوائر کرے۔ یہ ایک دوسرا بڑا عجیب و غریب سوال ہوگا کہ جو شخص ریاست سے باغی ہے، جو آئین کے خلاف ہے، جو ریاست سے متصادم ہو جاتا ہے، جنگ کی کیفیت لے آتا ہے، کیا اس پر بھی اس کا یہ حق ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس مانگے یا اس کے لیے دوسرے قوانین ہونے چاہیے؟ یہ بالکل اسی نقطے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سوات کے اندر یہ تحریک اٹھی اور کالعدم نفاذ شریعت محمدی نے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں شریعت چاہیے، نظام چاہیے، وہ ایک فنڈامنٹل رائٹس تھے، پھر اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ قوانین بھی بنے وہاں پر۔ دیکھیے، قوانین، کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی حیثیت میں جب وہ آئین کے خلاف کسی چیز کو لے کر آتا ہے، اب پرائیویٹ آرمیز جو ہیں آپ کے آئین کے آرٹیکل 256 کے نیچے پروہیبٹڈ ہیں، یعنی کہ کوئی شخص، کوئی ایسا گروپ نہیں بنا سکتا جس کا کیریکٹر پرائیویٹ آرمی کا ہو، کیونکہ پرائیویٹ آرمی کا مطلب یہ آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب آپ پرائیویٹ آرمی بنائیں گے، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بنا رہا ہو، کوئی گروہ بنا رہا ہو، تو وہ انلیگل ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے۔ اسی طرح اس کی وجہ سے آپ اس کو 5 سال قید سزا دے سکتے ہیں، 1974 کا لاء ہے۔ کوئی شخص پرائیویٹ آرمی بناتا ہے، وہ اس آرمی کے حوالے سے ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی جگہ حملہ آور ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے جو ریاست کے سمبلز کو اٹیک کرے، چاہے وہ عسکری سمبلز ہیں، چاہے وہ سیاسی سمبلز ہیں، کوئی پارلیمنٹ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ہیڈ کوارٹرز ہے، تو وہ ریاست پر حملہ آور ہو رہا ہے نا براہ راست۔ یہاں پیراڈائم کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ اب وہ آئین کے خلاف آ کھڑا ہوا ہے، وہ ریاست کے خلاف، وہ حالت جنگ میں آ گیا۔ یہاں پہ قوانین کا اطلاق دنیا بھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ان کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسیز کے لاز،
یا نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کے قوانین یا کانفلکٹ سے ریلیٹڈ قوانین، بیکاز کانفلکٹ کی مختلف قسمیں، ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے، ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہے، ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے اور ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ سے جو بھی لیول آف کانفلکٹ ہے اس حساب سے قوانین تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ قوانین جو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ان قوانین کا اطلاق، اس کا جو ممالک کا رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا کوئک ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ تو چند مہینوں کے اندر جو وہ اس کو لے آتے ہیں قوانین کو. آسٹریلیا میں، یو ایس وغیرہ میں پیٹریوٹ ایکٹ چند مہینوں کے اندر آ گیا تھا. ہمارے ہاں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ ہم نے اپنے قوانین کو اپ گریڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کو اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکاز آپ کے چیلنج کا لیگل پیراڈائم تبدیل ہو گیا ہے. چیلنج کے بنیادی قانونی جو نکات ہیں، جو اس کے فیچرز ہیں، وہ تمام کے تمام اس تبدیلی کا لوگ جو ہے بعض اوقات ادراک نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ اس کو روٹین کے کاؤنٹر ٹیررزم پیراڈائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا روٹین کا جو ہمارا روایتی دہشت گردی ہے اس کے اینک کی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ روایتی دہشت گردی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے قوانین ڈفرینٹ ہیں. اس میں آپ کسی شخص کو حراست میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے انٹرنیشنل لا بھی آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسا کانفلکٹ ہو رہا ہو جس میں لوگ ریاست سے متصادم ہو، تو آپ ان کو اٹھا کر کسی جگہ پارک کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ کے آئین کے آرٹیکل 248 کے نیچے جب آپ ان ایڈ آف سول پاور آرمی کو بلواتے ہیں، تو آرمی کے پاس یہ پاسبلٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے قانون سازی کر سکے کہ جب ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا ایکشن ہو رہا ہو اس دوران لوگوں کو حراست میں رکھ سکتی ہے. سو آپ نے انٹرنمنٹ کے ریگولیشنز بنائے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیٹینشن نہیں ہے، وہ کانفلکٹ ڈیٹینشن ہے. ان لوگوں کو آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیٹینیز نہیں کہیں گے، ان کو آپ کانفلکٹ ڈیٹینیز کہیں گے کہ لوگوں کو آپ نے پاک کیا. وہاں پہ آپ نے ان کے ہیومن رائٹس انشور کرنے، وہاں آپ نے کوئی ٹارچر نہیں کرنا، وہاں آپ نے ان کی فورسڈ انٹیروگیشن نہیں کرنی، بلکہ اوور سائٹ بورڈ وغیرہ ریویو کرے گا. یہ وہ قوانین ہیں جو آپ نے اب بنائے. چیلنج آپ کو 4 سال سے تھا. اسی طرح جب آپ نے پروسیکیوشن کی طرف جانا ہے تو وہاں کے آپ کے قوانین میں کمی موجود ہے. پھر جو ایک قوانین میں جو بنیادی کمی ہے، جو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی نیچر ایسی ہے کہ آپ دہشت گردی کے عمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں. یعنی پہلے واقعہ ہو جاتا ہے، وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر ہوتی ہے. وقوعے کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. بم چلے، وقوع ہو، پھر ایف آئی آر دو، جو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور انویسٹیگیشن پھر جو انویسٹیگیشن پھر لیگل ہو جاتی ہے نا، پھر قانون کے نیچے کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے. پھر جب اس سے پہلے جو آپ نے کلیکشن کی ایویڈنس کی جس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، وہ ایویڈنس آپ کی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے یا پولیس نے یا ایف آئی اے کے اسپیشلائزڈ یونٹ نے. ان کے پاس لیگل پاورز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی لیگل کور نہیں ہے. ان کو ہم کہتے ہیں پاورز ٹو کریٹ انٹرسیپشن. یعنی جب دنیا بھر میں یہ قوانین موجود ہیں، یو کے میں موجود ہیں، یو ایس میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، کہ آپ لوگوں کو جب آپ کو سسپیشن ہو کہ کوئی شخص کسی کرائم کی طرف جا رہا ہے تو آپ کسی جوڈیشل اتھارٹی کے پاس جائیں یا ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس جائیں، اس سے ایک وارنٹ آف انٹرسیپشن لیں، اور اس وارنٹ کو لے جا کے لیٹ سے آپ نے سیل فون کمپنی کے مالک کو دے دیا، اس کو کہا جی اب اس کا ٹیلی فون مانیٹر کریں. وہ مانیٹرنگ جو ہوگی چاہے 1 مہینہ ہو 2 مہینہ ہو، اس کے بعد جو آپ میں اس چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں، آپ اس بنیاد پر بھی پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں تو کالز تو ٹیپ ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی اور وہ مس یوز ہوتی ہیں. وہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے مس یوز کرتے ہیں، اور بعض کو ایسی ٹیپنگ ہوتی ہے جو ان کو کوئی قطعاً آتھرائزیشن نہیں ہے. سو ان قوانین کا ڈبل فائدہ، جس طرح آپ نے کہا، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ایڈمیسیبل ایویڈنس کلیکٹ کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں کو ڈسپلن کریں گے. آپ ان کو آنسریبل بنائیں گے کہ آپ یا ججز کو کی طرف بنائیں گے، جوڈیشری کی طرف وہ آنسریبل ہوں گے، یا ایگزیکٹو کی طرف ہوں گے کہ آپ جو چیز انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کسی چیز کو انٹرسیپشن کا وارنٹ لینے جا رہے ہیں، آپ اس کی پرائیویسی کو مس یوز تو نہیں کر رہے، آپ کہیں اس کے بنیادی حقوق کی پامالی تو نہیں کر رہے. سو آپ ان پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز لائیں گے. اس وقت وہ بے مہار کی طرح جس کا وہ ٹیلی فون ٹیپ کرنا چاہیں، پھر ایونچولی اسٹیٹ فرسٹریٹ بھی ہوتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہم نے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں، مگر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ کیسے، کیونکہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. سو جیسا میں نے کہا، بھارت میں یہ قوانین بنے، یو ایس میں بنے ہوئے ہیں، یو کے میں بنے ہوئے ہیں. رپا ان کا بڑا تفصیلی ایکٹ ہے یو کے وغیرہ میں، جس میں اسی طرح کے وہ وارنٹ لیتے ہیں، اور انٹرسیپشن کے وارنٹ مجرموں کو، کسی کو ایف آئی آر کے اسٹیج ابھی نہیں آ گئی ہوتی، وقوع نہیں ہوا، ان اینٹیسپیشن وہ تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. اور مانیٹر کرنے کے بعد اس ٹیلی فونز کی یا انٹرسیپشن کی سرویلنس کی بنیاد پر ایڈمیسیبل ایویڈنس کو کورٹ میں لے جا کر اس بنیاد پہ کنوکشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور نقطہ، چونکہ ہم یہ ان قوانین کو ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی تناظر میں. اب اگر افغانستان کی جنگ کو ہم دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے پاکستان ہے، امریکہ ہے، اور اس کے بعد نیٹو کے ممالک ہیں. قانون کی نظر میں اگر ہم الائز ہیں، ہم اتحادی ہیں،
تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو واقعات ہوتے ہیں، ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں، جس میں ہمارے سرکاری حکام، ہمارے سول حکام، عسکری حکام دونوں کی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ اگر اتنی بڑی جنگ میں اتحادی ہیں تو پھر اتحادیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا پھر کیسے خیال رکھا جائے؟ دیکھیے میں پہلے اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، ایک قانونی پہلو ہے. سیاسی پہلو یہ جس پہ بے شمار ٹاک شوز پہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ جنگ ہماری ہے نہیں ہے، ہمیں شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، مختلف ویوز ہیں. میں ان ویوز میں نہیں پڑھنا چاہتا بیکاز یہ میرا ایریا آف اسٹرینتھ نہیں ہے. جو میرا ایریا ہے وہ ہے انٹرنیشنل لاء کا. انٹرنیشنل لاء کے نیچے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اور آپ پر آبلیگیشنز ہیں کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف آپریشنز کرنے ہیں یا آپ نے ان کے خلاف مختلف اقدامات کرنے ہیں. یہ آپ پہ اسٹیٹ، صرف پاکستان پہ نہیں، دنیا کی تمام ریاستوں پر آبلیگیشن ہے بیکاز یہ چیپٹر 7 کی ریزولوشن تمام ریاستوں کو بائنڈ کرتی ہیں کہ آپ نے یہ اقدامات لینے ہیں. بیکاز اگر آپ یہ اقدامات نہیں لیتے تو پھر آپ اپنے خلاف کیس مضبوط کرتے ہیں انٹرونشن کا. پھر دوسری ریاست، پھر باقی ریاستیں یا اقوام متحدہ یہ کہے گی اگر آپ نہیں لے رہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی ہم پہ شفٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ اقدامات از خود لیں یا انٹرونشن کریں یا بوٹس آن گراؤنڈز کریں. یہ زیادہ خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. سو اس میں آپ کو، آپ کے ڈیسیژن میکرز کو، آپ کی سیاسی قیادت کو، آپ کی عسکری قیادت کو بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کریں کیسے کریں. لیکن لیگل آبلیگیشن آپ پر ہے کہ آپ نے ٹیررزم کے خلاف جو بھی آپ نے میجرز لینے ہیں، چاہے ان میں طاقت کا استعمال ہے یا نہیں ہے، وہ آپ نے لینے ہیں. قوانین کی تبدیلی، قوانین کی امپروومنٹ بھی ان میجرز کا حصہ ہے. اور جوڈیشری پر جو بات ہوتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری اپنی کا درست کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت نہیں آتے، لیکن جب جوڈیشل آؤٹ کم آتا ہے، وہ چونکہ جوڈیشری بھی ریاست کا ادارہ ہے تو ریاست پر اس رسپانسبلٹی کہ ایکویٹل ریاست آف پاکستان نے کر دی. اب ریاست کے اندر جوڈیشری تو آزاد ہے لیکن ریاست سے آزاد جوڈیشری نہیں ہے. جوڈیشری ریاست کے اندر آزاد ہے، ریاست سے آزاد نہیں ہے. باہر سے ویو کیا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایکویٹل ریٹ بہت زیادہ ہے لہذا اسٹیٹ آف پاکستان از انیبل ٹو ہینڈل دا مینس آف ٹیررزم، دیئرفور دا رسپانسبلٹی شفٹس ٹو اس. سو ان تمام باتوں کو چونکہ مختلف ہر بندہ دوسرے کو الزام دیتا ہے، میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر اس پہ سوچیں کہ ہم ایسے قوانین لائیں جس سے لوگوں کی، جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہو، جس سے اسٹیٹ کو جو درپیش چیلنجز مخصوص ہیں ان کے خلاف ان چیلنج کو رسپونڈ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اسپیسیفک پروسیکیوشن کے اہداف ہیں ان کو بھی آپ میٹ کرتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی. احمد بلال صوفی صاحب، نکات زیادہ ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا تیزی سے ہم بات کریں. ایک تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں قانون پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے تو بڑا سیاسی سوال ہے، اس پہ جو سیاسی فورسز ہیں آپ ان سے پوچھیے گا، لیکن میں صرف قانون کی نظر سے آپ کو بتا دوں. آپ کے آئین میں دو پروویژنز ہیں. ایک لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، میں پڑھ دیتا ہوں، میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، اور اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دی انوائلیبل obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being. دوسرا آپ کا آرٹیکل ہے 256 جو کہتا ہے no private organization capable of functioning as a military organization shall be formed and any such organization shall be illegal. سو جب میں اس کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہوں تو آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کے آئین کی انفورسمنٹ کر رہی ہے ان پروویژنس کی، بیکاز یہ دونوں پروویژنس وائلیٹ ہو رہی ہیں نا، کہ ایک شخص جو ہے وہ آئین سے وڈرا کر رہا ہے لائلٹی، کوئی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر پرائیویٹ آرمی ریز کر رہا ہے، تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ آرمی کے تھرو ان کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو انفورسمنٹ مانگ رہی ہے. سو یہ آپ کے آئین کی انفورسمنٹ کا کیس ہے. اگر آپ اس کا حل سیاسی طور پہ تلاش کر سکتے ہیں اور لوگ سیاسی طور پر انشور کر سکتے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ اپنی وابستگی کو ری اسٹیبلش کر لیں، پرائیویٹ آرمیز ڈس بینڈ کر لیں، تو پھر اس آرمڈ ایکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سیاسی حل اس کا نہیں ہے تو پھر اس کا حل ریاست کو اپنی ریٹ کو انفورس کرنا ہے آرٹیکل 244 کے فریم ورک. اب ریاست بھی لگی ہوئی ہے اور وہ خود بھی کوششیں کر رہی ہے ان معاملات کو قابو کرنے کے لیے، لیکن ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہوتا ہے جو اس مخصوص جنگ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے. پاکستان میں پھر مداخلت کا پھر کسی کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں اس قدر مداخلت کریں؟ دیکھیے روایتی طور پر آپ کی جو ٹیریٹریز ہیں اس پہ کسی شخص کو نہیں آ سکتا، پیر نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی جہاز اوپر سے کراس کر سکتا ہے، تا وقت کسی کی اجازت نہ دی. ایون جو سویلین ایئر کرافٹس آپ کے سرحدوں کے اوپر سے جاتے ہیں وہ آپ سے اسپیسیفک پرمیشن لے کے جاتے ہیں. لیکن اب قانون بہت آگے بڑھ گیا گزشتہ 10 سال میں، خاص طور پر لا آف سیلف ڈیفینس کو بہت ڈیولپ کر لیا، اسے بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی ملک یہ اس قابل نہیں رہا یا تیار نہیں ہے، انیبل ہے یا انویلنگ ہے، تو پھر یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس مینس کو یا اس تھریٹ کو جو اس کی ٹیریٹری سے ایمرج کر رہا ہے اس کو اس نے ہینڈل کرنے کے لیے انٹرونشن کرنی ہے. وہ اس آرگومنٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ٹیمپٹیشن آف انٹرونشن کو روکنا ہے تو آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے. گھر کو ان آرڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایکشنز ہیں وہ پراپر ہوں. آپ اپنے آئین کو انفورس کریں. آپ کی جو مجرم آپ پکڑتے ہیں ان کو بھی آپ انشور کریں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچیں. جن لوگوں کو آپ جو معصوم لوگ پکڑے جاتے ہیں اس شبے میں کہ وہ مجرم ہیں ان کو بھی آپ نے ڈیو پروسیس انشور کرنا ہے کہ کہیں کوئی شخص ایسا نہ پکڑا جائے جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یا پولیس نے غلط آدمی اس کو بھی آپ نے سیپریٹ کرنا ہے. ان سب باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. لیکن اس میں پھر وہ بات نہیں آ جاتی کہ جس طرح امریکہ کہتا ہے پری ایمپٹیو، جو بش ڈاکٹرن کا جو ایک نظریہ تھا کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک، جہاں سے آپ کا خطرہ ہو آپ پری ایمپٹ کریں، پہلے جائیں وہاں. امریکہ کا یہی موقف ہے. امریکہ اسی چیز کو جو میں نے آپ کو سینیریو پینٹ کیا کہ اگر کوئی ملک کا اس قابل نہیں ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل برادری پہ چلے جاتے ہیں. انٹرنیشنل برادری امریکہ لیڈنگ ملک ہے. سیریا میں انٹرونشن کے ان کے آرگومنٹ یہی ہے. ان کا بغداد میں انہوں نے اٹیک کیا، اس کا انٹرونشن کا آرگومنٹ ہے. او بی ایل کے لیے جو یہاں ایبٹ آباد میں انٹرونشن کی اس کا آرگومنٹ ان کا ایگزیکٹلی یہ تھا. یہ آرگومنٹ اس کی پذیرائی گلوبل سطح پر اس طرح سے نہیں ہے لیکن بہرحال اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. اور اچھا یہ جو قوانین اگر فرض کیا بنتے ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ تو پہلے ہی خوف زدہ ہیں یہاں، تو پہلے ہی جب لوگ اٹھ جاتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا، تو ڈریکونین لاز نہیں ہوں گے، خوفناک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے ڈریگونین لا تو سب سے بڑا پاکستان پینل کوڈ ہے جو اس وقت میرے اور آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جو پولیس کا تھانہ یہاں قریب ہمارے لگتا ہے. اس پولیس والے کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ ڈریگونین لا کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہے تو کمپریہنسولی مس یوز کر سکتا ہے. سو یہ بیسیکلی ثواب دید ہے اس شخص کی جس نے اس لا کو انفورس کرنا ہے. ہم نے اس کی بھی تربیت کرنی ہے. اس کی بھی رسپانسبلٹی ریاست کی طرف کہ اس نے کسی بھی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے اس کو اس ریاست اس کے اندر نہیں لانا. اگر وہ لائے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے. لیکن محض اس شبے میں کہ یہ لا کی استعمال مس یوز ہوگا، لا کو ختم کر دینا جو ہے یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. لا آپ لائیں جو آپ کے چیلنجز کو رسپونڈ کرتا ہو اور اس لا کے مس یوز کے خلاف ایڈمنسٹریٹو میجرز انشور کریں کہ کوئی شخص جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی. 1 منٹ رہ گیا ہے. عمر بلال صوفی صاحب، گواہوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گواہ نہیں آتے، ان کے تحفظ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس مسئلے کو پھر کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے اس میں باہر کی جورسڈکشن میں مختلف آپشنز ہیں. مثلا جو چیف جسٹس صاحبان ہیں مختلف پروونسز کے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جیسے ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ کوئی نہ کوئی رولز ایشو کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے ایشو کر سکتے ہیں کہ جو گواہ ہے اس کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں، اس کا ویڈیو لنک پر کراس ایگزامینیشن کروا لیں. کچھ اور میجرز لیے جا سکتے ہیں جس سے وہ انٹیمیڈیٹ نہ ہوں کورٹ میں آنے کے لیے. جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر قانون آپ لے آئیں انٹرسیپشن لا کا، یعنی کہ پہلے آپ اپنے شواہد اکٹھے کر لیں پھر آپ کو گواہوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور یہی ہو رہا ہے امریکہ میں جتنے کنوکشنز ہو رہی ہیں، یو کے میں جتنی کنوکشنز ہو رہی ہیں، اس میں گواہوں کو وہ استعمال کرنا انہوں نے بند کر دیا ہے. وہ انٹرسیپشن کے تھرو جو ایویڈنس کلیکشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ کنوکشنز کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمر بلال صوفی صاحب، آپ آئے اور انتہائی اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ان سیشن سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.